بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے موسم ملک شخصیات و سوانح عمری میں ایک سبق ہے موسم ملک، اور مولوی عبدالحق نے ان کو تحریر فرمایا ہے. مولوی عبدالحق کی کتاب ہے جس کا نام ہے چند ہم عصر. اس میں تذکرہ محسن ہے اور موسم ملک کی شخصیات کو اجاگر کیا ہے. حوالے مصنف اور سبق موسم ملک کے مصنف کا نام مولوی عبدالحق ہے. یہ سبق کتاب چند ہم عصر سے ماخوذ کیا گیا ہے. مولوی عبدالحق جو ہیں اصل میں ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے، اور ان کی مشہور جو تصنیف ہے وہ ہے چند ہم عصر. ہم عصر کا مطلب ہے ہم زمانے والے. اس زمانے کے جو لوگ تھے، جو اہم شخصیات تھی جنہوں نے اردو ادب میں کام کیا، اور سر سید احمد خان کی جو تحریک علی گڑھ تحریک میں پیش رہے، ان کے کچھ تذکرے اس کتاب میں موجود ہیں. آپ کی آخری آرامگاہ فیڈرل اردو سائنس کالج کراچی میں ہے. خلاصہ پڑھیں گے. پیپر میں تو اقتباس آتے ہیں، خلاصہ پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سبق سمجھ میں آ جاتا ہے. اس سبق میں مصنف نواب موسم ملک کی شخصیت کو بیان کر رہے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ قدرت نے نواب موسم ملک کو ذہانت، وجاہت اصل میں کہتے ہیں ذی وجہ، شخصیت کے اعتبار سے ان کا یعنی کیسے لگتے ہیں، اور خوش بیانی، خوش الحانی، خوش بیانی، اچھی گفتگو، اچھے اخلاق اور فیاضی، بہت زیادہ اکرام کرنے والے، سخاوت کرنے والے، سخی جیسے خوبیوں سے نوازا تھا. ان کی خوبیاں بہت جلد دوسروں پر آشکار ہو جاتی تھی. ریاستوں میں ملامت روی سے کام کرنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر سازشوں اور پیچیدگیوں کے ایسے جال بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں پھنس جاتا ہے. وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان معاملات میں پھنسنا پڑتا ہو. لیکن ان سب کے باوجود ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے موسم ملک میں بہت سی خوبیاں موجود تھیں. ان کا مزاج سلجھا ہوا تھا. مولوی عبدالحق ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، خاکہ نگاری بھی کر رہے ہیں، ان کی شخصیت کو اجاگر بھی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کا مزاج جو ہے وہ سلجھا ہوا تھا، اور اوسان ایسے حاضر، یعنی کہ کان، ناک، دماغ، ہر چیز حاضر دماغ، اور اتنا بجا کام کرتے تھے کہ پیچیدہ سے پیچیدہ معاملات کو بھی آرام سے سلجھا لیتے. مشکل سے مشکل کام ہو، جیسے بھی ہو، بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کام کو کر پاتے ہیں. ان میں ایسا کمال موجود تھا کہ معاملہ کوئی بھی ہوتا، طرفین کو کوئی عذر نہ ہوتا. جیسے کہ جس کے کوئی معاملہ ہوتا، اگر دو بندے آئے ہوئے ہیں تو ان طرفین کو آپس میں کوئی بھی عذر، کوئی پریشانی نہ ہوتی، وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. وہ دوسروں سے کام لینا بخوبی جانتے تھے. ان کو اس چیز پر غرور بھی حاصل تھا. لوگوں کی اس طرح سے حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ خود ان کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. ان کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے وہ ان کے ذاتی کام کے لیے بھی جان لڑا دیتے تھے. نواب صاحب اپنے اخلاق اور عادات کی وجہ سے ہر ایک دل عزیز ہو گئے تھے. اس لیے حیدرآباد سے ان کو رخصت کے وقت اسٹیشن پر لوگوں کی بھیڑ تھی جو دکھی دل سے ان کو الوداع کرنے آئے تھے. ان لوگوں میں بڑے، بوڑھے، بیوہ، عورتیں، یتیم بچے،
امیر و غریب اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. سبھی ان کے لیے تار و کتار رو رہے تھے. پیپر میں جو اقتباس آتے ہیں اس کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں. وجاہت, ذہانت, خوش بیانی, فیاضی, ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھی کہ ایک راہ چلتا بھی چند منٹ کی بات چیت میں معلوم کر لیتا تھا. خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دی جاتے ہیں. مسمہ کی خصوصیات کا ان میں مطلق لحاظ نہیں ہوتا. نام رکھتے وقت تو ممکن ہی نہیں, عطائے خطاب کے وقت بھی اس کا خیال نہیں کیا جاتا. یہاں پہ اصل میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو خطاب عطا کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو ان کو خطاب دیا جا رہا ہے کبھی کبھار تو ایسی اندازے سے خطاب دے دیا جاتا ہے, لیکن ان کا جو خطاب ہے محسن ملک کے پر احسان کرنے والے, لوگوں پر احسان کرنے والے, یہ واقعی جو نام اور جو ہے ان کا خطاب رکھا گیا ہے واقعی ان پر جو ہے مطلق لحاظ رکھتا ہے. حوالہ سبق اور حوالہ مصنف میں لکھیں گے یہ اقتباس بابائے اردو مولوی عبدالحق کی تحریر کردہ سبق محسن ملک سے لیا گیا ہے اور یہ سبق مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم عصر سے ماخوذ ہے. اس کے بعد سیاق و سباق احتیاط لکھ لیا کریں. مصنف نے اس سبق میں نواب محسن ملک کی شخصیت کے مختلف پہلو کو اجاگر کیا ہے. آپ کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو مشعل راہ بنا کر انسان کامیابی و کامرانی کے سفر پر گامزن ہو سکتا ہے. مولوی عبدالحق نے انتہائی دل نشین انداز میں تدبر و دانائی اور حل دل عزیزی, حسن گفتار اور حسن شناسی جیسے جواہر پر روشنی ڈالی ہے اور نواب محسن ملک کی بلند پایا کردار کی خاکہ کشی کی ہے. اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیش نظر اقتباس سے مصنف اپنے سبق کا آغاز کرتا ہے اور نہایت خوبصورتی سے محسن ملک کی اسم با مسمہ شخصیت کے نایاب پہلو اجاگر کرتا ہے. مصنف کہتا ہے کہ نواب صاحب کئی خصوصیات کے مالک تھے جن میں سب سے پہلا ذکر جو ہے وجاہت کا ہے. وجاہت بقول مصنف محسن ملک ایک وجیح شخص ہے جس سے ملنے والا بہت جلد مرعوب ہو جاتا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ان سے ذرا دیر کو بات چیت کرے تو ان کی خوش بیانی اور ذہانت اور فیاضی کا قائل ہو جاتا. اس کے بعد مصنف اپنا فلسفہ پیش کرتے ہیں کہ انسان کا نام رکھتے وقت اس کی خصوصیات اور خوبیوں کو نہیں دیکھا جاتا کیونکہ اس وقت ایسی خصوصیات سامنے ہی نہیں آتی. لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اس شخص میں خوبیاں اور خامیاں دوسری قسم کی ہوتی ہیں. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواب محسن ملک کے ساتھ سلسلہ کچھ اور نکلا. ان کا خطاب ان کی شخصیت کے لیے بالکل موزوں نکلا. وہ تمام لوگوں کے لیے اپنے دل میں ہمدردانہ جذبات رکھتے تھے اور ایک ہی ملاقات میں ان کو مرعوب کر دیتے. اس لیے لوگ انہیں اپنا محبوب جانتے اور انہیں محسن ملک کہہ کر پکارتے تھے. اقتباس نمبر 2. ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی. کوئی ہو کہیں کا ہو اسے چھوا نہیں اور کندن کا ہوا نہیں. تشریح میں لکھیں گے زیر نظر سطور میں بابائے اردو نواب محسن ملک کی شخصیت کی اثر پذیری کا ذکر کر رہے ہیں. بقول ان کے جس طرح پارس پتھر مثل خام کو کندن بنا دیتا ہے اسی طرح نواب محسن ملک کی شخصیت کے اثر سے فیضیاب ہوا جو بھی اس نے ان کی کرداری خصوصیات کو جذب کر لیا اور اس کی شخصیت بدل کر رہ گئی. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو سوائے اولیاء اور پیغمبروں کے عام لوگوں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے. نواب محسن ملک میں ایک یہ خوبی یہ تھی کیونکہ ان کے ملنے والوں میں ادنا اور اعلیٰ شریف خراب سبھی قسم کے لوگ شامل تھے. چنانچہ برے لوگ ان کی شخصیت کے زیر اثر کارآمد انسان کا روپ دھار لیتے تھے. اس کے بعد اگلا اقتباس نمبر 3. وہ جو ہر قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے.
حیدرآباد میں ان کی سیاست دانی، تدبر، انتظامی قابلیت کی جوہر کھلے۔ ریاستوں میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں۔ وہاں سازشوں، ترغیبوں اور پیچیدگیوں کا ایسا جال بچھا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے تیز نظر اور ہوش مند بھی ہم سے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولوی بزرگ کا فرما رہے ہیں کہ نواب سید مہدی علی خان، نواب سید مہدی علی خان المعروف موصل ملک کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں قابلیت بہت تھی، وہ بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، بلکہ وہ ہیرے کے مانند تھے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو سمجھتے بھی تھے اور انہیں استعمال کرنے کے لیے مناسب وقت اور موقع محل کی تلاش میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے موصل ملک کو اپنی قابلیت اور صلاحیت کے اظہار کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا۔ وہ یوں کہ انہیں حیدرآباد دکن میں ملازمت مل گئی، اور آپ نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملازمت میں ہونے والی سیاست کو خوب جانتے ہیں اور حالات اور واقعات کے مطابق مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ایک اور اقتباس، اس میں بابا اردو مولوی عبدالحق فرما رہے ہیں کہ موصل ملک جو ہے بہت بڑے مقرر ہیں، تقریر کرنے والے۔ اس میں انہوں نے ان کی تقریر کے کچھ حالات بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، آواز میٹھی اور دلکش تھی کہ سننے والوں پر جادو کا سا اثر ڈالتی تھی۔ آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے، اور ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی دلکش گفتگو سے سر سید احمد خان کی تعلیمی اصلاحی منصوبوں کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ اگلا اقتباس، دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ وہ کچھ ایسے مہر امیز طریقے سے کہتے، ہمدردانہ طریقے سے کہتے، اور طرح ہمت افزائی کرتے، اور طرح مذہبی لوگوں کی ہمت افزائی کرتے، مصیبت زدہ شخص کی بھرپور مدد کرتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کی ریاست میں جو لوگ بھی ہوتے وہ ان کے حکم کو بجا لاتے اور بہت ہی خوشی سے ان کا کام کر پاتے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا۔ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام، اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے۔ یعنی لوگ جو ہے جو ملازمین تھے وہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کا کام کیا کرتے، اور جو ہے آپ ایسے محبت بھرے انداز سے اپنے کام کی ماتحتوں سے فرمائش کرتے تھے کہ ماتحت اور ملازم اپنا ذاتی کام سمجھتے ہوئے انجام دیتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ اقتباس نمبر 6، آدمی کو پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت کے بعد آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان سے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے لوگ تھے۔ دنیا نیکوں ہی کی نہیں، اس میں بروں کا بھی حصہ ہے، اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے۔ وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ اس میں بہت آسان الفاظ میں بات کی گئی ہے کہ اصل میں موصل ملک جو ہے وہ مردم شناس تھے، لوگوں کو جاننے والے تھے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بات چیت اور مختلف حرکات و سکنات سے ان کے سامنے جو شخص بیٹھا ہوتا وہ اندازہ لگا لیتے کہ اس کی نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کو اپنا ذاتی منفعت کے لیے آیا ہے یا ملک کے دوسروں کے فائدے کے لیے آیا ہے۔ مصنف نے ایک اور اپنا فلسفہ پیش کیا ہے کہ اس دنیا میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد MCQs جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہے۔ موصل ملک ان کی تحریر ہے، عبدالحق کی۔ موصل ملک کا اصل نام مہدی علی خان،
سبق مسلم ملک ماخوذ ہے چند ہم عصر. بابا اردو انہیں کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق کو. مسلم ملک ان کے جانشین بنے سر سید احمد خان کے، اور مولوی عبدالحق یہاں مدفون ہیں اردو کالج کراچی. مسلم ملک، مولوی عبدالحق اور چند ہم عصر. امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں. دوسروں کو لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی مستفید ہو سکیں. ایسے ہی پی ایچ ڈی کے کچھ لیکچر ہم نے جو ہے اپلوڈ کیے ہیں، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء.